یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ روز یعنی 16 جولائی 2025 ساری دنیا نے یہ منظر دیکھا اور سب لوگ حیران رہ گئے یہ چیز دیکھ کر کہ اسرائیل کی جانب سے شام کے دارالحکومت دمشق میں وہاں کے صدارتی محل پر، وہاں کے خارجہ آفس پر اور وہاں کے سیکورٹی مرکز پر ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بلڈنگز راکھ کا ڈھیر بن گئیں اور سب لوگ پریشان تھے، سب لوگ حیران تھے کہ یہ کیوں ہوا۔ اسی پر ہم آج بات کریں گے اور یہ حملہ جہاں پر ہوا ہے اس کو امیہ سکوئر کہا جاتا ہے، امیہ چوک، یعنی اس چوک کا نام بنی امیہ کے نام پر رکھا گیا شامی حکومت کی طرف سے۔ اور لوگوں کی حیرانی اس وجہ سے تھی کہ وہی طاقتیں کہ جو اس حکومت کو برسر اقتدار لانے میں پیش رہیں، جنہوں نے ان کو سپورٹ کی، آخر انہوں نے حملہ کیوں کیا؟ تو ان کو مختصر ایک جواب تو یہ ہے کہ بھائی اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، کیونکہ جب آپ کسی کے بھروسے آئے ہوں، کسی کے سہارے آئے ہوں، تو پھر جس کے بھروسے پر آپ ہوتے ہیں وہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے مفاد کے 1 انچ بھی آپ کو عمل کر سکیں۔ اور میں نے دسمبر میں یہ بات کہی تھی جب یہ حکومت آئی تھی کہ شام کا حاکم اس وقت یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے پاور مل گئی ہے، اسے اقتدار مل گیا ہے، لیکن اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس دن وہ ان طاقتوں کے مفاد کے ذرا سا بھی خلاف ہوا تو وہ لوگ دیر نہیں لگائیں گے اس کو راستے سے ہٹانے میں۔ اور یہ ٹریلر آپ نے دیکھ لیا ہے اور اس حکومت کے ان تکفیری گروہوں کی اپنی حرکتیں ان کے آڑے آئی ہیں، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے کہ جنوبی شام میں ایک علاقہ ہے سویدا جہاں پر دروز مذہب کے لوگ آباد ہیں۔ یہ مذہب 11ویں صدی کے بعد وجود میں آیا، یہ مسلمان نہیں ہیں، جبکہ شبہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ 11ویں صدی سے پہلے تک یہ لوگ شیعہ اسماعیلی تھے، اس کے بعد انہوں نے نت نئے عقائد اختیار کر لیے دوسرے مذاہب سے، یعنی کچھ ہندوازم سے چیزیں اپنا لیں، کچھ یہودیت سے چیزیں اپنا لیں اور ایک نئے مذہب کی شکل اختیار کر گئے، یعنی مختلف مذاہب کے عقائد ان میں شامل ہیں اور کوئی بھی شخص یہ مذہب اختیاری طور پر نہیں اپنا سکتا، یعنی وہی دروز قبیلے سے کہلائے گا، دروز مذہب کا کہلائے گا کہ جو ان کے ہاں پیدا ہوگا۔ اسی وجہ سے ان کے اسرائیل اور یہودیوں سے بہت زیادہ تعلقات ہیں، اچھے تعلقات ہیں، اور اسرائیل میں بھی اس مذہب کے لوگ آباد ہیں۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ اس مذہب کے لوگوں کا شمار پروٹیکٹڈ کمیونٹیز میں ہوتا ہے اور ملٹری پروٹیکٹڈ کمیونٹیز، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دنیا بھر میں اگر کوئی بھی کچھ کہے گا تو اسرائیل اور امریکی افواج ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا تحفظ کریں۔ اس کے پیچھے بھی ایک ایجنڈا تھا۔ بہرحال اب شام کی جو موجودہ حکومت ہے، ماضی میں وہ ایک تکفیری گروہ کا حصہ رہ چکی ہے، ان کا صدر بھی اسی تنظیم کا سربراہ رہ چکا ہے، اور جب سے یہ حکومت وہاں پر برسر اقتدار آئی ہے ان کے تکفیری گروہوں نے مظالم کیے ہیں حلوی فرقے کے لوگوں پر، شیعہ مسلمانوں پر، عیسائیوں پر، اور ہزاروں لوگوں کی انہوں نے جانیں لی، کیونکہ تکفیری سوچ ہے اور ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ ہر کسی کو مارنے کی سوچ رکھتے ہیں۔ جہاں پر ان تکفیریوں نے علویوں کے خلاف، شیعہ مسلک کے لوگوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف اقدامات کیے تو یہ چلتے چلتے سویدا میں دروز مذہب کے لوگوں تک آ گئے اور وہاں پر انہوں نے مارنا شروع کیا ان کو۔ 13 جولائی کو انہوں نے وہاں پر 5 دروز مذہب کے لوگوں کو مارا اور ایک بہت بڑے تاجر کو اغوا کر لیا۔ اسرائیل کی جانب سے شامی حکومت کو یہ وارننگ دی گئی کہ اپنی افواج کو، ان تکفیری گروہوں کو فوری طور پر جنوبی شام سے واپس بلاؤ، لیکن ان تکفیری گروہوں کو لوٹ مار میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ 2 دن کا وقت دیا صہیونی حکومت نے اور دوسرے دن انہوں نے یہ حملہ کر دیا، اور اس عمل کے فوراً بعد شامی حکومت گھٹنوں پر آ گئی اور انہوں نے یس باس کی پالیسی اپنائی اور جنوبی شام سے اپنی افواج کو فوری طور پر واپس بلا لیا۔ شام میں یہ جو عمل ہوا ہے اس کی ہمیں ذرا برابر بھی خوشی نہیں ہے۔ یہ ساری صورتحال میں نے آپ کو بتائی کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں۔ البتہ ایک پیغام ہے، لمحہ فکریہ ہے عرب ریاستوں کے تمام سربراہان کے لیے، بادشاہوں کے لیے، کہ جو سمجھتے ہیں کہ ان طاقتوں سے، ان قوتوں سے اچھے تعلقات ہم رکھیں گے، ان کی گڈ بکس میں رہیں گے تو ہمارا تحفظ یقینی ہے۔ یہ اگر کوئی سوچتا ہے تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں، کیونکہ جس دن یہ ریاستیں ان کے مفادات کے خلاف 1 انچ بھی بڑھیں تو یہی کچھ ہوگا ان کے ساتھ بھی جو شام میں ہوا ہے۔ حالانکہ شام نے ایران کے خلاف ان قوتوں کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا، اپنے اڈے دیے، اپنی ایئر سپیس دی، سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود شام کے ساتھ یہ کچھ ہوا۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ نہیں سمجھیں گے
کیونکہ یہ لوگ اقتدار کو غلامی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور صرف اہل بیت کے ماننے والے، امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں کہ جو باطل کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں جواب دیتے ہیں اور ان کو گھٹنوں پر لے آتے ہیں۔ خیبر شکن کے ماننے والے ہیں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مومنین اکرام، آپ کس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔